السلام علیکم شیخ صاحب، ڈاکٹر انعام بات کر رہا ہوں. جزاک اللہ. آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی، ہمیشہ فالو کر رہا ہوں. آپ بڑی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں. میں کیونکہ اناڑی اس فیلڈ میں آپ سے بات اس دن ہوئی تھی، تو ایز اے بگنر سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کی ایڈوائسز میں کافی غور سی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. ابھی تک میں نے سٹارٹ کی نہیں، لیکن انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے. کچھ لوگ ہیں جس طرح اپنی پنڈی کے جانے والے، نام میں نہیں بتاؤں گا، پرانے بابا جی ہیں، لیکن بڑے مجھے ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ شروع نہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے اور بڑا مشکل کام ہے. فارسی کی مثال بھی دے رہے تھے شیخ سعدی ولی کے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں بکری لے آئے. تو میں 40 سال سے کیسے کر رہا ہوں اور 10-15 بکریاں ہی ہیں میرے پاس، اور یہ شوق سے ہی ہو سکتا ہے یہ کام. جو ہے نا گاؤں والے یا کوئی جو فارغ لوگ ہوں وہ کر سکتے ہیں. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ بسد احترام آپ کی ایکسپیرینس اپنی جگہ، میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن یہ کام میں شروع میں تو خرچہ جیب سے ہوتا ہوگا، بے شک لاس ہوتا ہے، انسان جیب سے پے کرتا ہے 1-2 سال بعد جب تک آپ کا فارم فل اس پہ نہیں آ جاتا. لیکن یہ کہنا ان سے میں نے کہا تھا کہ اس کام میں وہ پروفٹ نہیں ہے، تو یہ ان سے میں ڈس ایگری کرا تھا. تو میں نے کہا آپ کی بھی تھوڑا مجھے حوصلہ افزائی چاہیے تھی کہ اسٹارٹ کیا جائے تو کیسے کیا جائے. وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے کرنے کا تو پھر آپ عید کے لیے کچھ بکرے لے لیں. عید تک 3-4 مہینے ہیں، تو اس میں آپ کا ان بکروں کو پال کے تجربہ ہو جائے گا کہ آپ آگے مزید کر سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ کیا مشورہ ہے کہ اسی طرح ان کا مشورہ مان لوں کہ بکروں سے سٹارٹ کروں کہ ان پہ ٹیمپرامنٹ بکروں، یا پریگننٹ بکریاں لے کے یا بچوں والی لے کے سٹارٹ کیا جائے چھت پہ ہی میں نے اپنا سیٹ اپ شروع کرنا ہے آپ کی طرح. اور میرا میسیج تھوڑا سوری لمبا ہو گیا ہے. چلیے اگلے میسیج میں آپ کو ایک اور کویشچن پوچھنا ہے آپ سے. السلام علیکم سر، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں سر جی. جو 40 سال سے گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا تجربہ اپنی جگہ ہے. جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسری بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سکے کے دونوں رخ ہوتے ہیں. چیزیں زندگی میں آپ نے آگے بڑھنے کے لیے پازیٹیو لیتی ہیں. پازیٹیو چیزیں آپ لیں گے تو آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جو ہے وہ ہمیں نقصان ہی ہونا ہے تو پھر نقصان ہی ہوگا نا، پھر فائدے والی بات نہیں ہے. کوئی بھی انسان زندگی کے اندر ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی کچھ بھی سیکھ کے نہیں آتا ہے. سارا کچھ یہاں پہ ہم باہر آنے کے بعد جب دنیا میں آتے ہیں تب ہم سیکھتے ہیں. سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو گرتے پڑتے ہیں پھر سیکھتے ہیں، ڈرائیونگ سیکھتے ہیں گرتے پڑتے ہیں پھر سیکھتے ہیں. اسی طرح ہی ہر دنیا کا ہر کام جون سی مرضی فیلڈ لے لیں اس میں اسی طرح ہی ہے. ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمیں چوٹیں بھی لگتی ہیں، گرتے بھی ہیں، پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام ہم چھوڑتے نہیں ہیں. مستقل مزاجی سے سر کوئی بھی کام کیا جائے نا، کوئی بھی فیلڈ ہے، کوئی بھی جون سا مرضی آپ کام کریں، تو جب تک آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تب تک آپ کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی کام، گوٹ فارمنگ تو چھوڑیں، کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ان چیزوں سے ڈر کے بندہ تو نہیں بیٹھ سکتا. گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنے کے حوالے سے، اس کے فائدے نقصانات کے حوالے سے کافی تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیوز دی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھیں، اس سے آپ کو کافی گائیڈنس ملے گی. اس کے علاوہ 3 چیزیں ہم بار بار بتاتے ہیں، بیسک چیزیں ہیں گوٹ فارمنگ کے اندر. گوٹ فارمنگ کے اندر فیڈ جو بکریوں کی خوراک ہے، ان کی رہائش ہے اور ان کی میڈیکیشن ہے. یہ 3 چیزوں کو سمجھ لیں آپ تو بس بکری فارمنگ آسان ہے. یہ 3 چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کوشش کریں، آپ وزٹ کریں. علیحدہ علیحدہ فارم ہیں بنے ہوئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ، کسی کا چھوٹا سیٹ اپ ہے، کسی کا بڑا سیٹ اپ ہے. آپ کے پاس ہی یہاں پہ آپ کے شہر کے اندر ہی جو لوگ فارمنگ کر رہے ہیں آپ ان سے ملیں،
ان کے پاس جائیں، ان کے فارم پہ وزٹ کریں، دیکھیں ان کی خوراک کیا ہے، ان کے جانوروں کی کیا روٹین ہے، جانور کیسے ہیں، صحت مند ہیں، کمزور ہیں. کوشش کریں جو کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان سے ملیں. اچھے جو فارمرز ہیں، جو پازیٹیو خیالات رکھتے ہیں، جو ان سے آپ ملیں، یا کسی اچھے فارمر کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اس کی گائیڈ لائن لے لیں، اس کے اوپر چل لیں آپ. کامیابی کے دو طریقے ہیں نا جی، یا تو آپ خود بہتر طریقے سے ہو جائیں، اتنا آپ ایکسپیرینس حاصل کر لیں اور اس کے بعد اس کام کو میں پڑ جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ فیلڈ کو سمجھ لیں، اس کے بعد وہ کام کو شروع کریں تو آپ کو مسئلہ مسائل نہیں آئیں گے. بغیر کام کو سمجھے، بغیر چیزوں کو لیے جب ہم کام شروع کرتے ہیں، بغیر ایکسپیرینس کے، بغیر تجربے کے جب ہم کوئی کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں مسئلہ مسائل آتے ہیں. اب آپ کو انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ عید کے حوالے سے آپ بکرے پرچیز کر لیں اور اس سے آپ کام سٹارٹ کر لیں. نو ڈاؤٹ یہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. فیڈ کو آپ سمجھیں، میڈیکیشن کو سمجھیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. شارٹ ٹرم یہ کام ہے، کوئی اس میں ہیل و حجت نہیں ہے. بہت سارے دوست یہ کرتے ہیں کام ہمارے یہاں پہ لوکل، جو صرف سیزنل کام کرتے ہیں. بکروں کو لے کے آتے ہیں اور عید کے لیے تھوڑے دن رکھے اور اس کے بعد 5-5 10-10 ہزار، کسی کے اوپر 20 ہزار، جتنا جانور مارجن دے جائے وہ مارجن لے کے تو وہ عید پہ پھر سیل کر دیتے ہیں اور ایک سیزن لگا لیتے ہیں اور بیچ میں سے کچھ اماؤنٹ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک ٹیمپریری کام ہوتا ہے، کوئی پرماننٹ یہ وہ نہیں ہے. اور بہت زیادہ اس میں کوئی مارجن بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ پورا ہی، اگر مارکیٹ اچھی ہے تو آپ کا مارجن اچھا بن جائے گا، لیکن اگر مارکیٹ ڈاؤن ہے تو پھر آپ کو اس میں سے مارجن نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پچھلے 2 سالوں میں مارکیٹ تیز ہی رہی ہے. عید کے اوپر شارٹیج رہی ہے اور جانوروں کی تو کافی اس کی وجہ سے ریٹ تیز ہی تھا. راول پنڈی اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ عید کے حوالے سے مارکیٹ کافی تیز رہی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو فائدہ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں نقصانات کے حوالے سے، وہ تو اس میں بھی ہوتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ اس میں بھی. اب بہت سارے دوستوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں، وہ عید کے حوالے سے بکرے پرچیز کر کے لے کے آئے ہیں، کوئی 10 لے کے آیا، کوئی 20 لے کے آیا، لیکن آتے ہی اس کے اندر PPR کا اٹیک آ گیا. لیکن اب وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ چیزوں کو نہیں سمجھے ہیں، میڈیکیشن کو نہیں سمجھے ہیں، خوراک کو نہیں سمجھتے ہیں. جاتے ہیں جانور اٹھائے لے آئے اور گھر پہ لا کے پھر وہی بھوسے توڑیاں انہوں نے استعمال کرائے ہیں. تو یہ پھر وہ مسئلے مسائل آتے ہیں. اس کے اوپر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ ویڈیو دی ہے کہ آپ تھرمامیٹر لے کے جائیں، چیک کریں جانوروں کو، اس کے بعد ان کے لیے انجیکشنز ہیں وہ آپ انجیکشنز کا استعمال کریں. پھر آپ اپنے جانوروں کو لے کے آئیں. پھر یہاں پہ لانے کے بعد بھی تھوڑا سا پروٹوکول ہے وہ دیا جاتا ہے، انجیکشنز دیے جاتے ہیں، ہلکی خوراک استعمال کرائی جاتی ہے. یہ بھوسے توڑیوں میں سے تو گزارا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ لوگ جو کر رہے ہیں بھوسے توڑیوں کے اوپر گزارا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کی فارمنگ. یا جو چرائی کے اوپر ہے وہ بھی ہمارے وہ ہمیں وہ ہضم ہی نہیں ہوتی ہیں چیزیں. ایک جانور نے ہمارے پاس 100 سے 150 روپیہ روز کا کھانا ہے، وہ ہم نے جب تک جانور کو نہیں کھلانا ہمیں تسلی نہیں ہوتی ہے. اور وہ اس کے مطابق پھر ہمیں رزلٹ ملتے ہیں، چاہے وہ بکرا ہے تو چاہے بکری ہے. بکری کی فارمنگ کے اندر جو معاملات ہیں، جو بریڈنگ کا کام ہے وہ ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اصل گور فارمنگ وہی ہے. اسی کے اندر ہی آپ کا ایک تجربہ ہوتا ہے، آپ کو ایک پتہ لگتا ہے، آپ کے پاس گھر کی بریڈ آتی ہے، گھر کے بچے آتے ہیں. جو گھر کے بچے تیار ہوتے ہیں جب آپ آرگینک فیڈ کے اوپر ان کو تیار کرتے ہیں، گھر کے اندر جو آپ نے خوراک بنائی ہے، گھر کے اندر جو ونڈا بنایا ہے اس کے اوپر جب وہ تیار ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک الگ وہ بتاتے ہیں جانور کہ ہاں بھائی ہم تیار ہوئے ہیں، یہ ہمارے اوپر آپ نے اگر خرچہ کیا ہے تو یہ رزلٹ ہے اس کے. وہ سارا کچھ پھر آپ کے سامنے آتا ہے. جب آپ وہ جانور عید کے اوپر قربانی کریں گے، گوشت اس کا کھائیں گے، ان جانوروں کے گوشت کے ٹیسٹ میں، اور جو بازار سے آپ لے کے آئے ہیں
بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ پریکٹیکلی چیزیں ہم نے کی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. یہ بہت ساری اسی طرح دودھ ہے بکری کا, وہ بتاتا ہے آپ کو ایک جو کلوز فارمنگ کے اندر آپ نے آرگینک فیڈ یوز کی ہوئی ہے, وہ دودھ کا ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہے. جو بہت سارے دوست ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں جی بکری کے دودھ کے اندر اسمیل آتی ہے. آپ آئیں فارم پہ ہمارے پاس, آپ ہمارا یوز کریں, دودھ استعمال کریں, آپ کو فرق پتہ لگے گا کہ جب آپ ونڈا اپنا گھر کا استعمال کر رہے ہیں, چیزوں کا خیال کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. تو آپ یہ کریں جی, کیوں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بسم اللہ کریں آپ, لیکن تھوڑا سا ایکسپیرینس ضرور حاصل کریں, سمجھیں چیزوں کو, خوراک کو لازمی سمجھیں, ادویات کو لازمی سمجھیں, اور پھر یہ کام شروع کریں. جڑیں, جو کامیاب لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے بزنس کریں, لیکن آپ ان سے مشاورت کریں, ان کی مشورے لیں, ان سے بات کریں, دیکھیں وہ کس طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ رستہ اڈاپٹ کر لیں. جس طریقے کے اوپر وہ چل رہے ہیں اس طریقے پہ آپ چل لیں. وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. سمپل سا فارمولہ ہے, اس کے اندر تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے. یا تو خود چیزوں کو سمجھ لیں, یا جو سمجھ کے کر رہے ہیں ان کے رستے پہ چل لیں, تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے.